تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ 12 لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ 12 لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ اس طرح کے ملک یہ تیار ہیں ان کو لینے کے لیے، کیونکہ پروفیشنلز ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا، جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھیں، تو یہ وہ 2 مافیاز ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، الیکشن آئے گا تب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہاں، اور جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اصل مایوسی تب ہوئی ہے۔ نا امیدی اور مایوسی کب چھائی؟ کہ جب انہوں نے تماشا دیکھا کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، 70% سے زیادہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی آج پاکستان میں ہے، ساری سرویز کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ جیت جاتی ہے پارٹی، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود عوام بتا دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، پورا 9 مئی کا ڈرامہ جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا۔ کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ کون اپنی فوج کے اوپر حملہ کرے گا؟ کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے اوپر حملہ کر کے؟ کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں ہیں جو ابھی بھی پکڑی ہوئی ہیں عورتیں، کیا ان کے ذریعے ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر؟ تو یہ پورا ایک پلان، ایک پروپیگنڈا کیمپین، میڈیا کے منہ بند کیا گیا، میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں جی کتنے برے لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہیں۔ نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تو پاس جانا نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی یہ جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے۔ اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹیز میں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے، یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسے لگ رہا ہے۔ وہ خوشی سے نہیں جا رہے۔ جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے، زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں، اور ان ساروں کو کئی تو 2 تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے ہیں، تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے، ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں، شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں۔ کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے؟ تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے، وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ میرا یہ تجزیہ ہے، وہ آدمی جس نے 0 سے پالیٹکس شروع کی، 0 سے، کوئی میرے باپ دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھا، میں نے 0 سے ایک پارٹی بنائی اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا۔ یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی ہے۔ یہ جیسی جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، پلان بنا ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا، بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور یا اس کو جیل میں ڈالو، اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں۔ لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، کیا اس سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسیس ہی ختم ڈسکریڈٹ ہو جائے گا،
صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز چھوٹی چھوٹی لے آئیں. پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں دلوا دیں، وہ سارے اوپر، اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان کو. تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے، وہ بالکل متبادل ہے اس کے. اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں، ایک پبلک مینڈیٹ سے پارٹی آئے پاور پہ، اور وہ پھر رول آف لا قائم کرے. یہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ دن چلے گئے ہیں. یہ دوسرا دور آ گیا، اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں. جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر آپ ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائیں تاکہ ان کو ہم سہارا دیں، کیونکہ اب جو مہنگائی آ گئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے، سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا، تو اگر بیماری ہوگی گھر میں تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے، ہیلتھ انشورنس، وہ کیسے گزارا کریں گے. تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو اب پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کیسے، ان کو ہم نے معاشی طور پہ ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے. کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالرز کی انٹیک بڑھانی ہے، وہ کون کون سے قدم ہیں. کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں. کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں. کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لا پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ اگر اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو ہم اس کی حفاظت، ہمارا قانون اس کی حفاظت کرے گا. ہمیں ساری اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مضبوط، ایک سٹیبل حکومت آئے. سٹیبلٹی اب صرف ایک طرح ہی آئے گی، صاف اور شفاف الیکشن، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو مسترد کیا جائے.